السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے ناموس رسالت کے پاسبان۔ ناموس رسالت رسول اللہ کی عزت، پاسبان محافظ۔ تو ہماری اور آپ کی زبان میں گویا ترجمہ یوں ہوگا، رسول اللہ کی عزت کے محافظ۔ اور اس عنوان کی تکمیل یوں ہوگی کہ رسول اللہ کی عزت کے محافظ کیسے، کون، کب، کہاں، مختلف جملوں کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک مومن اپنے دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس درجے محبت رکھتا ہے، وہ اس مومن کے یعنی اس کے ایمان کا وہ جزو لازم ہے، جزو لا ینفک ہے، کہ جس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ دو الگ الگ پہلو ہیں۔ نبی کی ذات کو سب پر مقدم رکھنا ہے، نبی کی ذات کو سب پر مقدم یعنی سب سے پہلے، اور نبی کی ذات سے سب سے زیادہ محبت۔ نبی سب سے پہلے اور نبی سے سب سے زیادہ محبت بھی سب سے زیادہ کس سے ہوگی؟ نبی سے ہوگی۔ اگر نبی کو پہلے نہیں رکھا، مقدم نہیں رکھا، اور نبی سے سب سے زیادہ محبت نہیں کی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن کی ایک آیت اس سلسلے میں آپ دیکھیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس آپ کے پروردگار کی قسم، وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کون؟ وہ بندے جب تک اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لیں۔ یعنی مومنین میں وہ لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ ان کے آپسی جو اختلافات ہیں، نزاعات ہیں، آپسی مسائل ہیں، ان مسائل میں وہ جب تک آپ کو حکم کی حیثیت نہ دے دیں اور اپنے یعنی نیز آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ رسول اللہ نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا بس کر دیا، اور جس کی مخالفت میں چلا گیا بس چلا گیا۔ اب کسی مومن کے دل میں اگر رسول اللہ کے فیصلے کو لے کر کسی طرح کی تنگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور مزید یہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ گویا یہ آیت ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے، اشارہ دے رہی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے لیے بندے کا مکمل سرنڈر کرنا ضروری ہے۔ کسی ایک پہلو پر نہیں، کسی ایک موڑ پر نہیں، کسی ایک مرحلے کے لیے نہیں، کسی خاص موقع پر نہیں، مکمل طور پر رسول اللہ کے حوالے اپنی ذات کو کرنا، اور اپنی ذات سے بڑھ کر رسول اللہ کی ذات کو اپنی دنیا میں جگہ دینا، یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جس ہستی کے لیے یہ کہا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو
بلند کر دیا ہے۔ اللہ جس کے ذکر کو بلند کر دیں، اللہ رب العزت جس کے مقام کو بڑھا دیں، بلند کر دیں، کیا اس کا مقام کوئی گھٹا سکتا ہے؟ نہیں گھٹا سکتا، قطعاً نہیں گھٹایا جا سکتا۔ اور کیسا اللہ نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے، ذرا توجہ فرما لیں کہ انسان نماز کی ابتدا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور نماز کی انتہا کرتا ہے رسول اللہ کے ذکر پر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، او کما قال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیارے پیغمبر آپ کے ذکر کو ہم اتنا بلند کریں گے کہ جہاں ہمارا نام آئے گا وہاں آپ کا بھی نام آئے گا، جہاں ہمارا نام آئے گا وہاں آپ کا بھی نام آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا نام آئے، ہمارا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کو یہ عنوان سمجھانا ہے۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان رکھا ہے، ناموس رسالت کے پاسبان ہم اور آپ ہی ہیں۔ اللہ ہمیں تادم حیات اس کے لیے قبول فرمائے رکھے، کوئی اور نہیں ہے، ہم ہی اور آپ ہیں۔ لیکن یہ سوال ہے، یہ بنیادی سوال ہے، کیا ناموس رسالت کی پاسبانی کا ہم لوگ حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ بنیادی عمل ہے۔ کیا ناموس رسالت کی پاسبانی کا ہم لوگ حق ادا کر رہے ہیں؟ توجہ کریں آپ، ناموس رسالت کی پاسبانی کا کیا ہم لوگ حق ادا کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا وہ چند ساعتوں کے لیے ایک ولولہ، ایک جوش، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ تو ناموس رسالت کے پاسبان ہر شخص اپنی گریبان میں جھانک لے اور غور کرے۔ حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ عشق رسالت سے بہت آگے بڑھ کر نوازا تھا۔ یعنی وہ عشق مصطفیٰ میں ایسے ڈوبے ہوئے اور ایسے سرشار لوگوں میں تھے کہ وہ دیوانگی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی محبت میں ان کو عطا کی تھی۔ وہ قصہ نقل کرتے ہیں اپنے زمانے طالب علمی کا، دارالعلوم دیوبند میں جب وہ طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے، شیخ الہند کے شاگرد ہیں، تو حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی، وہ عنوان ذہن میں ہے نا آپ کو یاد ہے نا، ناموس رسالت کے پاسبان۔ یہ تو ہم میں سے ہر شخص کے دل میں جو محبت ہے نا ایمان کی، کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اور وہ وقتی طور پر جو جذبات اور احساسات، دینی حمیت اور عشق مصطفیٰ کی برکت سے ملی جو غیرت ہوتی ہے، اس کا جو جوش ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ لیکن وہ کتنے دن کے لیے ہوتا ہے، اس کی صورتحال کہاں تک چلتی ہے، وہ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں دارالعلوم میں طالب علم تھا، اور ہمارے استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں درس کا، بخاری کا ایک درس کا قصہ انہوں نے نقل کیا۔ وہ بخاری میں ایک مشہور روایت ہے کہ اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یعنی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر سب کچھ، مع اپنی جان، اپنا وجود، اپنی ذات، اس سب کو فدا نہ کر دے بندہ، اور آپ بندے کو اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا ایک واقعہ سناتے ہیں، وہ اپنے زمانے طالب علمی کا، کہ بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا، اور یہ ایک حدیث جو ہے دوران درس گزری، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھایا۔ تو حضرت مناظر احسن گیلانی نے شیخ الہند سے کہا، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بحمد اللہ تعالی، حضرت عام مسلمانوں کے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت جس درجے ہے وہ تو آیا ہے، واضح ہے۔ رسول اللہ کی محبت سے ادنا درجے کا مسلمان سرفراز ہے۔
اور پھر دلیل میں انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت توہین رسالت تو بہت بڑا جرم ہے، کہیں ہلکی سی سبکی بھی رسول اللہ کی شان میں لی جاتی ہے، ہلکا سا کوئی جسارت کوئی کرتا ہے پوری دنیا میں کہیں، تو دنیا جہان کے مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کی۔ بات کر کون رہا ہے؟ مناظر حسن صاحب گیلانی رحمہ اللہ۔ بات کر کس سے رہے ہیں؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود صاحب دیوبندی سے۔ سبق کس کتاب کا ہو رہا ہے؟ بخاری شریف کا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ حضرت اس جذبے سے تو عام سے عامی درجے کا مسلمان بھی سرفراز ہے۔ جب کبھی حضور کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے تو مسلمان اس حد تک مشتعل ہو جاتے ہیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ آئے دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، لوگ جان پر کھیل جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت شیخ الہند نے فرمایا ہوتا بے شک یہی ہے جو تم نے کہا، لیکن کیوں ہوتا ہے اس کی تہ تک تمہاری نظر نہیں پہنچی، اس کی تہ تک تمہاری نظر نہیں پہنچی۔ یہاں رک کر ایک جملہ سن لو۔ حضرت شیخ الہند کے لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت حکیم الامت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ان کو شیخ الہند غلط کہتے ہیں، وہ شیخ الہند نہیں تھے، وہ شیخ العالم تھے۔ اور یہ شیخ الہند با الفاظ دیگر شیخ العالم، ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ میرے پیر و مرشد حضرت نے سنایا کہ شیخ الہند کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا، اس کے پیچھے ایک بڑا راز ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک بڑا راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند شاگرد ہیں حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کے۔ حضرت کے والد تھے منشی اسد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی کے والد۔ قصہ یوں بنا کہ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے اور وہ اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ پر بہت بیمار ہو گئے، اور لاسٹ سٹیج پر ان کو لوز موشن ہوئے، اور وہ اتنے زیادہ ہوئے کہ ساری غلاظت چارپائی پر نکل گئی۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب وہ اپنے حواس کھو بیٹھے اور ساری غلاظت چارپائی پر اور چارپائی کے نیچے وہ پوری گندگی پھیلی ہوئی ہے، اور گھر کے سارے لوگ کھڑے ہیں، گھر کے سارے لوگ کھڑے ہیں۔ اتنے میں حضرت شیخ الہند کی انٹری ہوتی ہے۔ کون تشریف لائے؟ شیخ الہند، جو اس وقت طالب علم ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے طلبہ میں ہیں، پہلے طالب علم ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ غلاظت پھیلی ہوئی ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے اور سب لوگ کھڑے ہیں، فرمایا کیا ہوا؟ کہ وہ اصل میں ابا جان کو لوز موشن ہے اور یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ تو فرمایا پھر کہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ کہ بھنگی کا۔ کہ کیوں؟ کہ وہ یہ غلاظت اٹھائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دونوں آستین چڑھائیں اور اپنے استاذ کے باپ کا پاخانہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے وہ ٹوکرا تھا جس میں وہ کوڑا بھر کے باہر جانا ہوتا تھا، اس میں اپنے ہاتھوں سے بھرا۔ یہ عمل ہو رہا تھا پریکٹیکل۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی انٹری ہو گئی، حضرت نانوتوی تشریف لائے۔ حضرت نانوتوی نے جب یہ دیکھا کہ میرا شاگرد میرے باپ کی خدمت میں اتنا مخلص ہے، تب انہوں نے دعا دی، اللہ میرے اس شاگرد کو شیخ العالم بنا دیجئے۔ ایسے کوئی بڑا نہیں بنتا۔ پھر اللہ نے حضرت شیخ الہند کو کتنا بڑا بنایا، خالی نام آپ شمار کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ الہند کتنے بڑے تھے۔ ہم اور آپ تو کتراتے ہیں بھائی، اس لیے کہا کرتا ہوں بڑوں کے یہاں جا کے دو چیزیں لازم پکڑو، ایک تو سرنڈر ہو جاؤ، جھکا دو، مٹا دو۔ بغیر مٹائے کسی کو کچھ نہیں ملتا، بغیر مٹائے کسی کو۔ جو لوگ بڑوں کے یہاں جا کر پروٹوکول چاہتے ہیں وہ حقیقت کے پروٹوکول سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انہیں وقتی طور پر تو پروٹوکول ملتا ہے، لیکن حقیقت کے پروٹوکول سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مشائخ کے یہاں یہ بنیادی عمل ہوتا ہے، آنے والے جتنے ہوتے ہیں سب شیخ کی نظر میں ہوتے ہیں، سب کو پتہ رہتا ہے کون کس پوزیشن، کس حیت اور کس حیثیت سے آ رہا ہے۔ بعضے آتے ہیں انہیں پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، چائے ملتی ہے ملے، ناشتے ملتے ہیں ملیں، مگر وہ کہاں تک رہتے ہیں؟ کہاں تک رہتے ہیں؟ ناشتوں تک رہتے ہیں، چائے ناشتوں تک۔ بعضے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں
اور باوجود اس کے کہ ان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن شیخ کے یہاں بے حیثیت ہو جاتے ہیں، پھر اللہ جو انہیں حیثیت عطا کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ ان کو اٹھا دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی یوں ہی کوئی بڑا نہیں بنتا، بڑا بننے کے لیے بڑے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں۔ اور آپ کو سنا دو لگے ہاتھوں، حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ جب حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے اور خانقاہ تھانے بھون میں انہوں نے 40 دن قیام فرمایا، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا حضرت حاجی صاحب نے، اور ان کے جو کلاس میٹ علماء تھے، ان کے جو معاصر علماء تھے، ان کو بلایا، ان کی دعوت کی، اور ان کی دعوت کر کے دسترخوان بچھا دیا، بڑی سب ڈشز لگی ہوئی ہیں، اچھے اچھے کھانے ہیں۔ حضرت گنگوہی ادھر کھڑے ہیں۔ حضرت گنگوہی باوجود اس کے کہ ان کے معاصرین میں سے تھے، لیکن سب سے فائق تھے، سب سے لائق تھے۔ ادھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی 40 دن دیکھے، رشید احمد کی تربیت ہو رہی ہے، اور کیسا حضرت گنگوہی امام ربانی نے اپنے آپ کو حوالے کیا۔ اللہ اکبر۔ آج کا مرید تو بھاگ جاتا ہے، آج کے مرید کے نخرے پیر سے زیادہ ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ایک دور تھا جب مرید پیر کو اٹھاتے تھے، ایک دور تھا جب مریدین پیر کو اٹھاتے تھے، پیر کے ناز اٹھائے جاتے، پیر کے نخرے اٹھائے جاتے، ان کا غصہ جھیلا جاتا، ان کو برداشت کیا جاتا، ان کی کڑوی کسیلی اور سخت اور سست باتیں ان کی برداشت کی جاتی۔ آج یہ سارے کام پیر کو کرنے پڑتے ہیں، لہذا اس دور میں پیر بننا بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل کیوں؟ مرید پروٹوکول چاہتا ہے، مرید چاہتا ہے کہ میں جب جاؤں، آئیے تشریف لائیے بیٹھیے، اور جو لوگ اس میں رہ جاتے ہیں، جو لوگ اس میں رہ جاتے ہیں، اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، مدینہ منورہ ایک موقع پر مال غنیمت حضور نے مہاجرین میں تقسیم فرمایا، تو انصار کو یہ ہلکی سی شکایت ہوئی، اور وہ شکایت نہیں تھی، اظہار محبت تھا، کہ آپ نے سارا مال غنیمت اپنوں کو دے دیا۔ اپنوں سے مراد وہ بھی اپنے تھے، اپنوں سے مراد مہاجرین کو دے دیا۔ حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو اللہ کے لاڈلے حبیب نے ایک بات کہی، ان کو بلا کے کہی، اس نقطے کو سمجھنا اگر سمجھ سکو تو۔ حضور نے فرمایا، کیا چاہتے ہو، مال غنیمت چاہتے ہو یا محمد چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ انصار کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ بس آپ کو چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر بات ختم۔ پھر مدینے والوں کو حضور ملے تو کیسے ملے؟ مدینہ باغ بہار ہو گیا، یثرب تھا مدینہ ہو گیا۔ باہر کیف یہ کہ جو لوگ پروٹوکول میں رہتے ہیں، تواضع چاہیے ہوتی ہے، آؤ بھگت چاہیے ہوتی ہے، وہ بس اسی میں رہتے ہیں۔ شیخ بھی سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ اسی مطلب کے لوگ ہیں، آئیں گے بیٹھیں گے، وہ 10-5 دن میں، 15-20 دن میں، مہینے میں ایک بار آتے ہیں، اور ذرا سا اس آنے میں بھی کیسا آنا، جتنی دیر آئیں گے اتنی دیر فون چلائیں گے، جتنی دیر آئیں گے اتنی دیر فون چلائیں گے۔ اس آنے میں بھی کیسا آنا، دنیا جہان کے 1000 سوالات لے کے آئیں گے، لیکن ایک سوال بھی ان میں یہ نہیں ہوگا کہ حضرت مجھ سے یہ برائی ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہو۔ اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ لوگ بیعت نہیں ہوتے، لوگ کھمبا پکڑتے ہیں، پیر نہیں پکڑتے۔ کیا پکڑتے ہیں؟ کھمبا پکڑتے ہیں۔ وہ جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم بھی فلاں سے بیعت ہیں۔ چنانچہ بڑی تعداد ہے جو جوش اور جذبے میں بیعت ہوتی ہے، اور بعد میں سب جو ہے وہ پھر آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جناب من اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، بات چل رہی تھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو 40 دن کی تکمیل پر جب چلہ حضرت رہ لیے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین کی دعوت کی۔ اس درجے مٹایا ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو، یوں بڑے نہیں بنے وہ۔ تو حضرت نے دسترخوان لگوایا، اور حضرت امام ربانی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، رشید احمد جی حضرت، ایک کٹوری میں دال دی، روٹی دی، اور فرمایا وہاں بیٹھ کے کھاؤ۔ اب وہ اصل میں یہ کرنا مقصود نہیں تھا، اصل مقصود کچھ اور تھا۔ وہ جا کے بیٹھ کے، ہاتھ میں روٹی ہے اور کٹوری میں دال ہے، اور بیٹھنے لگے۔ ان کے معاصرین کو سب پروٹوکول مل رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، دوست کو عزت ملے، اور اسی مجلس میں جو ہے آدمی
ذرا آزمائش کی گھڑی سے گزر جائے تو پھر مشکل ہوتی ہے نا، لو جی ہمارا اتر ہی واپس کر دیا ہے جی۔ لیکن اصل میں اس پہلو کو آپ وہاں دیکھیں، یا مال غنیمت لے لیں یا رسول اللہ کی ذات لے لیں۔ یاد رکھیں وہ شعر ہے نا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ اسے چھٹی نہیں ملتی جس کو سبق یاد ہوتا ہے، چھٹی کس کو ملتی ہے؟ ہونا اس کا الٹا چاہیے تھا، لیکن ہو اس کا الٹا رہا ہے۔ آپ سمجھے اس پہلو کو۔ ہمارے استاد گرامی قدر حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم حفظ کے استاد ہیں، وہ کئی بار وہ کوٹتے بہت ہیں، اب تو پتہ نہیں مارتے ہوں گے نہیں مارتے ہوں، ہمارے زمانے میں بہت کوٹا انہوں نے، حفظ کے استاد ہیں ہمارے، تو وہ پٹائی کرنے کے بعد بڑی محبت سے ایک بات سمجھایا کرتے تھے، کہ بیٹے استاد زیادہ اسی کو مارتا ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے کہا یہ کون سی محبت ہے؟ اور زمانے طالب علمی میں یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ کون سی محبت ہے؟ لیکن آج ان کی وہ ساری بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو یہاں حفاظ بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے اس پہلو کو کہ حقیقت میں محبت ہوتی ہے۔ بار کیف یہ کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا، جب وہ 2-4 لقمے کھا لیے تو پھر مزید سختی سے کہا، رشید احمد جی حضرت، وہ دوڑ کے آئے، جی حضرت، فرمایا جی تو یہ چاہتا ہے تمہیں چپلوں میں بٹھاؤں۔ اس پر حضرت گنگوہی کی آنکھ نم ہو گئی، چیخ اٹھے، فرمایا حضرت میں آپ کے یہاں جوتیوں کے بھی قابل نہیں ہوں، یہ تو آپ کا احسان ہے، آپ نے جگہ دے دی۔ اس پر پھر فرمایا جاؤ، چلے گئے۔ کچھ دیر کے لیے یہ منظر گزرا، آنے والے آئے، کھانا کھایا، چلے گئے۔ اب حضرت اپنی کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ چہرہ پڑھ رہے ہیں، دیکھو ذرا کچھ باقی تو نہیں ہے، سب ختم ہو گیا کہ نہیں ہوگا۔ ڈانٹ کے بعد پیشانی پر آئی شکن بتاتی ہے کہ کتنی تربیت ہو چکی ہے اور کتنی ابھی باقی ہے۔ خلاف مزاج کام ہونے پر آدمی کے چہرے کا امپریشن بتاتا ہے حضرت کہاں چل رہے ہیں۔ یار مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، میاں آپ کیا سمجھیں گے اس ڈانٹ کو، یہ ڈانٹ ہی اصل ہے۔ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہوتے ہیں وہ جن کے حصے میں یہ ڈانٹ آتی ہے۔ اور میں اس کو پریکٹیکلی معاشرے پر ڈال کر ذرا کہتا ہوں، کئی بار لوگ اپنے والدین کی اس ڈانٹ کو نظر انداز کرتے ہیں، خفگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے بلکتے دیکھا ان لوگوں کو جن کو ڈانٹنے والا پھر کوئی نہ رہا۔ جب تک کوئی ڈانٹنے والا تھا تو انہیں وہ ڈانٹ کھلتی تھی، اور جب وہ ڈانٹنے والا نہیں رہا پھر انہیں وہ محسوس ہونے لگی کاش ہمیں کوئی ڈانٹ دیتا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بات تو یہی ہے کہ مسلمان توہین رسالت پر مشتعل ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور کئی بار جان کی بازی لگا دیتے ہیں، بے شک یہی ہے، لیکن تمہاری نظر ابھی تہ تک نہیں پہنچی۔ کہاں تک نہیں پہنچی؟ تہ تک نہیں پہنچی۔ اب پھر عجیب بات شیخ الہند نے کہی، یہ ہے وہ پہلو جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا تھا، ناموس رسالت کے پاسبان۔ یہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اصل میں محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب کے آگے ہر چیز قربان کر دی جائے، محبوب کے آگے ہر چیز۔ اب وہ مشتعل ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھنا اور وقتی طور پر ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کا جوش کا مظاہرہ کرنا، لیکن پھر اپنی معمول کی زندگی پر لوٹ آنا۔ مؤذن پکار رہا ہے تو نماز کو نہیں جاتے، اللہ کے گھر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو نماز کو نہیں جاتے، چہرے پہ سنت سجانے میں عار محسوس ہوتی ہے، نبی کا لباس نہیں پہن سکتے، نبی کی سنت اختیار نہیں کر سکتے، نبی کے طریق کو نہیں لا سکتے، شادی بیاہ کا موقع ہے تو من مانی زندگی ہے، نفس کی خواہشات کی تکمیل پر لگے ہوئے ہیں، سنت کے مطابق نکاح نہیں کر رہے ہیں، سنت کے مطابق تجارت نہیں کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ جو تقاضا تھا محبت کا، جہاں آپ کی ذات کے ساتھ یہ لگ سکتا تھا یہ بندہ ناموس رسالت کا سچا پاسبان ہے، سچا محافظ ہے، وہاں یہ ٹیگ مجھے اور آپ کو حاصل
نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ وقتی طور پر تو مشتعل ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی لائف میں جہاں پانی گڑھے میں مر رہا ہے اور جس مرض کا علاج ضروری ہے اس پر ہم نے محنت نہیں کی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ جو مجمع ہے گستاخی کرنے والا، کیا سارے لوگ جان بوجھ کر گستاخی کرتے ہیں؟ بتائیں، سب لوگ جان بوجھ کے گستاخی کرتے ہیں؟ ان گستاخی کرنے والوں میں بڑی تعداد وہ ہے جس نے رسول اللہ کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میرے محبوب کو پڑھ لیتے تو گستاخی کا سوال ہی نہیں بنتا، پھر گستاخی کا سوال نہیں بنتا۔ پتہ یہ چلا یہ وہ لا علم طبقہ ہے جس کے سامنے رسول اللہ کی ذات نہیں آ سکی، اور رسول اللہ کی ذات نہیں آئی تو اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس نے پریکٹیکل میں معاشرے کے ان افراد کو دیکھا جن کا جان مال قربان ہے رسول اللہ پر۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں قال کچھ ہے، حال کچھ ہے، ان کا فعل کچھ ہے، ان کا قول کچھ ہے، یہ زبان سے مصطفیٰ کے لیے کہتے کچھ ہیں اور عمل سے کرتے کچھ ہیں، جب اس نے کہا کہ جب محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں میں اتنا تضاد ہے تو پھر ان کی شخصیت میں بھی تضاد یقیناً ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا دانشور گزرا ہے یورپ کی سرزمین پر، اس نے ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے 100 بڑے آدمی۔ کتنے؟ 100 بڑے آدمی۔ اس نے جو کتاب لکھی 100 بڑے آدمی، سب سے پہلے رسول اللہ کو لکھا۔ کس کو رکھا؟ سب سے پہلے رسول اللہ کو رکھا، اور اس نے ہی کیا سب سے پہلے رسول اللہ کو رکھا؟ اللہ نے رسول اللہ کو سب سے پہلے رکھا۔ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، ہے نا؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اللہ اکبر۔ غرض یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی مرضی کے آگے ہر چیز قربان کی جائے، لیکن عام مسلمانوں کا جو برتاؤ جناب رسول اللہ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر معمول کے مطابق اپنی زندگیوں میں لوٹ آتے ہیں۔ چنانچہ پریکٹیکل جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو وہ رسول اللہ کی زندگی اور ان کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور اس پر ایک جملہ حضرت شیخ الہند نے بڑا عجیب کہا ہے، وہ فلسفہ سمجھنے کا ہے۔ شیخ الہند کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا چاہا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس سے کون ناواقف ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ مجھے بتائیں، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ حضور ہم سے کیا چاہتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ پھر یہ جو گستاخی حضور پاک علیہ السلام کی جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت بن جاتی ہے نا، اس کی وجہ محبت تو نہیں ہو سکتی۔ یہ آئینہ دکھایا ہے شیخ الہند نے مجھے اور آپ کو۔ شیخ الہند کہہ رہے ہیں اس کی وجہ محبت نہیں ہے، اس لیے کہ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر چیز محبوب پر قربان ہوتی، یہاں ہر چیز محبوب پر قربان نہیں ہے۔ آگے حضرت شیخ الہند کہتے ہیں کہ مولانا مناظر حسن گیلانی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت تو آپ ہی فرمائیں اس کی صحیح وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نفسیات انسانی، اس کو ذرا سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر سوچو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں اپنی توہین بندہ محسوس کرتا ہے۔ کیا محسوس کرتا ہے؟ اپنی توہین محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنی سبکی کا غیر شعوری احساس جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ بیدار ہوتا ہے۔ گویا مسلمانوں کی خودی اور ان کی انا مجروح ہوتی ہے، اور وہ انا کیا ہے، وہ خودی کیا ہے، وہ سبکی کیا ہے، جو مسلمانوں کی اپنی ایگو کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ یعنی رسول کی توہین ہوتی ہے تو رسول کی توہین کی وجہ سے مسلمان نہیں اٹھتا،
آئینہ دکھا رہے ہیں شیخ الہند، کس کے لیے اٹھتا ہے؟ ان کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ انا جو ٹھیس پاتی ہے، ٹھیس جس انا کو پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ شیخ الہند کہتے ہیں وہ ٹھیس یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے ہم جس ذات کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اس کی توہین برداشت، تو کس کے لیے اٹھے؟ کس کے لیے اٹھے؟ اپنے لیے اٹھے، اس لیے کہ نبی کے لیے اٹھتے تو پھر اٹھنا یہ تھا کہ صبح سو کے اٹھنے سے لے کر شام سونے تک مکمل تابعداری کس کی ہوتی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عجیب بات کہتے ہیں کہ چوٹ در حقیقت اپنی اسی انانیت پر پڑتی ہے، لیکن مغالطہ ہوتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کو انتقام پر آمادہ کیا۔ شیخ الہند اس کو کہتے ہیں نفس کا یہ دھوکہ ہے، محبوب کی مرضی کی جسے پرواہ نہ ہو، اذان ہو رہی ہے اور لایانی اور لا حاصل گپوں میں بندہ لگا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو جدا کر کے مؤذن کی پکار پر نہیں دوڑ سکتا، اسے انصاف سے کام لینا چاہیے کہ محبت کا دعویٰ اس کے منہ پہ کس حد تک جچتا ہے۔ ناموس رسالت کے پاسبان، اب ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے کہ جناب من وہ کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ناموس کی حفاظت کے لیے پاسبانی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اور اگر صورتحال وہ ہے جو شیخ الہند نقل کر رہے ہیں، شیخ الہند کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، تو میرے بھائی پھر بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے آج اس بزم میں یہ عہد کریں کہ رسول اللہ کے ناموس کی پاسبانی کا حق ادا کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، ہر پل ہر ممکن سعی کریں گے، ہر راہ سے گزریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہر راہ سے گزریں گے۔ اور عجیب بات، ہمارے حضرت شیخ الہند یعنی مشائخ میں بعض لوگوں نے عجیب بات لکھی ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ کون کرے گا وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت؟ جو اپنے نفس کو کچل ڈالے گا وہ کسی تیز ہوا سے بغاوت کرنے کی جرت اپنے اندر رکھے گا۔ جو اپنے نفس سے نہیں لڑ سکتا، نفس کو رسول اللہ کے قدموں میں لا کے نہیں مار سکتا، رسول اللہ کی چاہت پر قربان نہیں کر سکتا، وہ تیز ہواؤں سے بغاوت کرے گا؟ امیر شریعت کہتے ہیں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ آگے کہتے ہیں ہم نے بدلا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، ہم نے ہر دل کو نئی راہ و نوا بخشی ہے، مرحلے بند و سلاسل کے کئی طے کر کے چہرے دار و رسن کو بھی ضیا بخشی ہے۔ یعنی وہ قید و بند کی صعوبتیں اٹھا کر وہاں قید میں پہنچے اور وہاں بھی انہوں نے محمد الرسول اللہ کی محبت کی شمع جلائی ہے۔ غرض یہ میرے بھائی، اگر ہم اور آپ یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے ناموس کی پاسبانی کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں؟ بنیاد تو میری اور آپ کی ذات ہے نا۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بہت کامن، ایک شخص آپ سے یہ کہے اس بھیڑ اور اس مجمع میں جو احتجاج آپ کر رہے ہیں، جو مظاہرہ آپ کر رہے ہیں، جو لڑائی آپ رسول اللہ کے ناموس کی لڑ رہے ہیں، ایک شخص آپ سے یہ کہے کہ کیوں آئے ہو، تو آپ کا جواب ہوگا ہمارے نبی کی توہین کی گئی۔ آپ کے نبی کون؟ آپ کہیں گے جناب رسول اللہ، ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام۔ بعضوں کی کائنات یہیں ختم ہو جائے گی، بعضوں کی کائنات یہیں ختم ہو جائے گی، اور بعضے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کی والدہ کا نام آمنہ، ان کے دادا کا نام عبد المطلب، ان کے چچا کا نام ابو طالب، ان کے کتنے بھائی تھے نہیں معلوم، ان کی کتنی بہنیں تھیں نہیں معلوم، ان کی کتنی پھوپھی تھیں نہیں معلوم، جی، اور ان کا خاندان کیا تھا نہیں معلوم۔ اب اگر وہ بندہ، ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا نا، ملک میں ایک ماحول دیکھنے کو ملا کہ صاحب آپ کو وہ راشٹریہ گان پڑھنا ہوگا، تو ٹی وی ڈیبیٹس پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ راشٹریہ گان کے لیے چلا رہے ہیں نا کہ فلاں جگہ نہیں ہوتا، فلاں جگہ نہیں ہوتا، فلاں جگہ نہیں ہوتا، جب ان سے کہا گیا آپ ذرا سنائیں تو وہاں کیا تھا؟
ٹائیں ٹائیں فش تھی بھائی صاحب. کیوں؟ یہ ویسے ہی کھوکھلے لوگ ہیں جو شور مچاتے ہیں. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت کر دے. ہم بھی اور آپ بھی کہیں نہ کہیں اسی صف میں کھڑے ہیں. ہم چیختے ضرور ہیں لیکن رسول اللہ کی مکمل سیرت و سنت میری آپ کی زندگی میں نہیں ہے. اب اگر ناموس رسالت کی پاسبانی چاہتے ہیں تو چند ایک بنیادی چیزیں ہیں وہ ذہن نشین فرما لیں. سب سے بنیادی جو پہلو ہے رسول اللہ کے ناموس کی پاسبانی اور پاسبان بننے کے لیے، رسول اللہ کی عزت کے محافظین کی صف میں آنے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے رسول اللہ پر ایمان لانا. رسول اللہ پر ایمان لانا. آپ کی تصدیق دین کا بنیادی اصول ہے اور ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں رسول اللہ پر ایمان لانا بھی داخل ہے. اچھا ایمان صرف زبان سے لائیں گے چلے گا؟ زبان سے لائیں گے چلے گا؟ نہیں چلے گا. پریکٹیکل آپ کو پیش کرنا ہوگا. پریکٹیکل کیا کرنا ہوگا؟ پیش کرنا ہوگا. اور ایمان لانا کیسا؟ ایمان لانا یہ کہ آپ اس کا اقرار کریں. قرآن جب بولتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ ساری دنیا کے لیے اللہ کے رسول ہیں. ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے. پھر فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سو تم اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کے نور یعنی جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اللہ پر اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر ایمان لے آؤ. پھر ایک جگہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، پوری ایک آیت ہے. غرض یہ کہ رسول اللہ پر ایمان لانا رسول اللہ کی پاسبانی کرنے والوں کے لیے بنیادی اور پہلی شرط ہے. اور اگر کوئی آدمی اس شرط سے خالی ہے تو وہ رسول اللہ کی پاسبانی کا حق ادا نہیں کر سکتا. پھر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبانی دعویٰ کافی ہو جائے. دعوے پر دلیل ہوا کرتی ہے اور دلیل میں معاشرے کا پریکٹیکل ہوا کرتا ہے کہ آپ زبان سے کہتے ہیں، آپ کا عمل کیا ہے. چنانچہ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانا جائے. اس بات پر ایمان ہو کہ نبی اللہ کے رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، صرف انسانوں ہی کے نہیں بلکہ جناتوں کے بھی رسول ہیں. ایمان لانا آپ سید المرسلین ہیں، اور دوسرا بنیادی عقیدہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم کر دی گئی. اگر ایک لمحے کے لیے کسی نے یہ سوچا کہ حضور کے بعد بھی کوئی ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم گاڑی گئی. یہ میرے آپ کے ایمان کا جز ہے کہ حضور کو نبی خاتم ماننا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی کسی پہلو سے، کسی شق سے، کسی زاویے سے، کسی شکل پر، جزوی کلی، تمام نبوت کی جتنی شقیں ہو سکتی ہیں، جتنے پہلو اور پہیلیاں ہو سکتی ہیں، سب محمد کے قدموں پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا حضور کی پاسبانی، ناموس کی پاسبانی کا بنیادی حق ہے، اور پہلا بنیادی اصول اور شرط یہ ہے کہ حضور پر ایمان لایا جائے. ایمان لانا یہ اللہ کے رسول ہیں، صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جناتوں کے بھی رسول ہیں، کسی ایک خطے کے نہیں، عالم کے رسول ہیں، قیامت تک کے لیے رسول ہیں. جی اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ پریکٹیکل میری آپ کی زندگی میں ہو تو پاسبانی کا یہ پہلا پلر مجھے اور آپ کو حاصل ہو رہا ہے. پاسبانی کی جو عمارت ہے اس کا پہلا پلر ہے. دوسری بنیادی بات عظمت و ادب. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور آپ کا ادب. اللہ اکبر. جناب من عظمت اور آپ کا ادب. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا اجی حضرت دعا کر دیجئے، اجی حضرت دعا کر دیجئے. کیا دعا کرنی ہے بھائی؟ رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہو جائے. فرمایا بڑے ڈھیٹ ہو بھائی، ہم تو تصور سے کانپ اٹھتے ہیں، تم دیدار مانگ رہے ہو.
کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت گنگوہی کہہ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ کی عظمت اور آپ کے ادب کو ملحوظ رکھا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کے چہرہ انور کا ذکر کیا، آپ کی زلفوں کا ذکر کیا جی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے محبت بھرے انداز میں قرآن میں جا بجا مخاطب کیا۔ تو آپ کی عظمت اور آپ کے ادب کو ملحوظ رکھا جائے، اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا انتہائی ادب کیا جائے۔ ادب کی جتنی سیما ہو سکتی ہے، ادب کی جتنی حدود ہو سکتی ہیں، وہ سب کس پہ ختم ہیں؟ جناب رسول اللہ پر۔ انتہائی ادب کیا جائے، اس کے لیے قرآن ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ پھر کہا گیا آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو۔ مخاطب کون ہیں؟ صحابہ ہیں میاں۔ اللہ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کی زبانیں اتنی بلند نہ ہو کہ نبی کی آواز پر آپ کی آواز فوقیت پا جائے۔ نبی کی آواز سے اگر آپ کی آواز اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اللہ کہہ رہے ہیں کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی ایک گتھی سلجھاتے ہوئے یہاں لکھا ہے کہ ٹھیک اسی طرح نبی پاک کے دربار میں یہ ادب حضرات صحابہ کو خطاب کیا گیا کہ آپ اس کا لحاظ رکھیں کہ آپ کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ اب درجہ بدرجہ فرق مراتب کے ساتھ ماں باپ کی آواز سے اونچی اولاد کی آواز نہ ہو، شیخ سے اونچی مرید کی آواز نہ ہو، جی درجہ بدرجہ فرق مراتب۔ لیکن یہاں بنیادی جو خطاب ہے وہ رسول اللہ کی ذات کو لے کر صحابہ سے ہے کہ آپ کی آواز رسول کی آواز سے اوپر اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں سب کچھ سائلنٹ موڈ، جانتے ہیں کیوں؟ رسول اللہ آرام فرمائے۔ کون ہے؟ رسول اللہ آرام فرمائے۔ ہمارے اکابر نے بڑے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اس سلسلے میں، عجیب دیوانگی کی مثالیں چھوڑی ہیں، قسم رب کعبہ کی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مثالی عشق چھوڑا ہے علماء دیوبند نے، مثالی عشق۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں روزے پہ حاضر ہوا اور مواجہ شریف کے سامنے، اللہ ہم سب کا جانا مقدر فرما دے، آپ سب جائیں، بار بار جائیں، آپ کے صدقے میں یہ گنہگار بھی جائے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ مواجہ شریف کے سامنے ایک پلر ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں روزے پہ حاضر ہوا تو اس پلر کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ شفیع کس منہ سے سامنے جائے گا، کس منہ سے سامنے جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میں درود و سلام پڑھتا پڑھتا ذرا سی میری آنکھ لگی تو مجھے کسی نے کہا کہ شفیع ہمارے قریب وہ نہیں ہے جو ہماری جالیوں سے چمٹ رہا ہے، ہمارے قریب وہ ہے جس سے ہماری سنتیں چمٹ گئی، جس نے ہماری سنتوں کو اپنی ذات سے چمٹا لیا ہے، وہ ہم سے قریب ہے، بھلے ہی وہ ہم سے کتنی بھی دور ہے۔ اور یہ جو جالیوں سے چمٹ رہے ہیں ان کی زندگی اگر سنت سے خالی ہے تو یہ ہم سے اتنا ہی دور ہے، بھلے ہی ہم سے کتنے بھی قریب ہوں۔ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کیا ہے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، میں نے حضرت سے ایک قصہ خود سنا براہ راست اصرار کر کے۔ میں نے کہا حضرت وہ ایک قصہ سنا تھا حضرت شیخ الحدیث صاحب کے لیے، اس آدمی نے مظاہر العلوم میں 50 سال بخاری پڑھائی، اس شخص کی فضائل اعمال ساری دنیا میں پڑھی جاتی، اتنا بڑا انسان، روزے پر جب حاضر ہوتے تھے انتہائی ادب، روزے پہ جب حاضر ہوتے تھے تو حال یہ تھا کہ کبھی بھی چہرے انور کے سامنے نہیں جاتے تھے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگوں نے اصرار کیا اور حضرت سے کہا، ویل چیئر پہ تھے، بہت بھاری ہو گئے تھے، ہم نے کہا حضرت آج کوئی بھی نہیں ہے، سامنے سے سلام پڑھ لیں، تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ کے
آپ کی ویل چیئر کا رخ حضور کے چہرے کے سامنے کیا گیا، ایک چیخ ماری حضرت شیخ الحدیث صاحب نے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، زمزم ڈالا، پانی پلایا، ہوش میں آئے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے تو سب سے پہلا جملہ تھا جلدی جلدی لے چلو یہاں سے، زکریا کا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے سامنے آئے، زکریا نے ان کے دین کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب غور کریں یہ کون بندہ کہہ رہا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب کہہ رہے ہیں 50 سال انتہائی ادب، ہمارے اکابر نے کمال کی چیزیں چھوڑی ہیں۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہونا اور بندے کا مؤدب نہ ہونا، یہ آپ کے انتہائی ادب اور آپ کی عظمت کے منافی ہے۔ اس لیے پاسبانی کا بنیادی حق کیا ہے؟ بنیادی حق یہ ہے کہ آدمی حضور کا انتہائی، یہ عنوان بہت طویل ہے، بہت تفصیل چاہتا ہے، میں بہت شارٹ کر کے عرض کر رہا ہوں، انتہائی ادب۔ اور تیسرا بنیادی اصول کہہ لیں، شرط کہہ لیں کہ آدمی رسول اللہ کی پاسبانی کا، ناموس رسالت کا سچا پاسبان کب ہے؟ جب انتہائی محبت ہو، ٹوٹ کے محبت۔ کیسی محبت؟ ٹوٹ کے محبت۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر۔ اس روایت نے بڑی عجیب گتھی سلجھائی ہے۔ حضرت عمر تشریف فرمائے، روایت سامنے آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ذات کو چھوڑ کر ساری کائنات میں آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہے، تیری اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ عمر میری ذات تیری اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو، تب جا کے ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے کچھ دیر کے وقفے سے کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ جنون کی حد تک محبت ہو، دیوانگی کی حد تک محبت ہو۔ کیسی محبت؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس کو آپ ادب کی دنیا میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ محبت کی دنیا میں بھی لے سکتے ہیں، ہر دو صورتحال پر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت آپ کے صحابہ نے کی، چنانچہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ وہ حضور کی صحبت میں ایک لمبا زمانہ رہے، لیکن جب ان سے پوچھو آقا کا چہرہ بتا دو، وہ نہیں بتا سکتے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا آپ تو حضور کے ساتھ ایک لمبا زمانہ رہے، پھر آپ کو حضور کا چہرہ یاد نہیں ہے؟ صحابی نے آگے سے جواب میں کہا میں نے کبھی آقا کو نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں، میں نے کبھی آقا کو نظر بھر اٹھتی ہی نہیں تھی۔ حضرت علی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کے چہرے پہ رعب اتنا بندہ دیکھ نہیں سکتا، بندہ دیکھ نہیں سکتا، اور جو دیکھ لے وہ نظریں ہٹا نہیں سکتا۔ اور کمال محبت کی ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اقبال نے کہا تھا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کے تجھ کو حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، بلال تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ آپ سے ٹوٹ کے محبت، محبت کی انتہا تک محبت جس نے کی ہے وہ صحابہ ہے۔ چنانچہ حضور کے بعد ملک شام ہجرت کر لی حضرت بلال حبشی نے۔ ایک رات رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بلال کیا بات، ملاقات کو بھی نہیں آتے؟ تو حضرت بلال حبشی سے رہا نہیں گیا، رات تو رات اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے۔ آئے مدینے میں، مدینے والوں نے دیکھا بلال آ گئے تو ملاقات کی، کہنے لگے بلال آج اذان تم دو، حضور کے زمانے کی اذان سننا چاہیں گے ہم لوگ۔ تو حضرت بلال نے کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں نے مدینہ چھوڑا ہی اس لیے ہے، میں پہلے اذان پڑھتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو اس چاند سے چہرے کا دیدار کر لیا کرتا تھا، میں گیا ہی اس لیے ہوں، میرے مدینہ چھوڑ کے جانا آسان کام ہے، میں مدینہ چھوڑ کے گیا اس لیے ہوں کہ مجھے دیدار نہیں ملتا، مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے اذان کے لیے مجبور نہ کریں۔ اتنے میں شہزادے آ گئے، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی چوکھٹ کے غلام ہیں بلال حبشی، آ گئے۔
انہوں نے کہا بلال نانا کے زمانے کی اذان سناؤ نا۔ اب بلال حبشی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر، اذان پڑھنی شروع کی۔ مختلف باتیں علماء نے لکھی ہیں، بعضوں نے لکھا ہے کہ اذان مکمل کی، بعضوں نے لکھا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اس وقت پورے مدینے کا ماحول سنگین ہو گیا جب ایک ماں کی گود میں ایک بچے نے یہ سوال کیا، ماں بلال تو آ گئے، حضور کب آئیں گے؟ ایک عجیب کوہرام مچ گیا اور پورا مدینہ سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی۔ تو آپ سے سب سے زیادہ معیار کی محبت جو ٹوٹ کے کسی نے کی ہے وہ حضرات صحابہ نے کی ہے۔ اور پھر حضور کے صحابہ نے محبت کی تو حضور نے اس کا ثبوت بھی دیا۔ آپ نے بشارت سنائی المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہو۔ بہر کیف یہ کہ حضور سے انتہائی درجے ٹوٹ کر محبت کی جائے، اور ایسی محبت کہ حضور کی محبت میں جنون ہو، جنون۔ میں کہا کرتا ہوں توہین رسالت پر میں نے کئی مرتبہ اپنے احباب میں ایک بات کہی ہے، اللہ کی قسم نبی پر سمجھوتا نہ کرو، نبی پہ سمجھوتا نہ کرو۔ میں کہا کرتا ہوں حضور کی ذات پر سمجھوتا نہ کرو، حضور کی ذات پہ اگر تم سمجھوتا کرتے ہو تمہارے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں بچا۔ حضور پر اگر سمجھوتا کر لیا، حضور کی ذات پر تم تحقیق و تفتیش میں لگ گئے کہ یہ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا، کیا بھی گیا کہ نہیں کیا گیا، میں کہتا ہوں اگر آپ اس میں پڑے کہ بات جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ یار ہم سے اچھا تو وہ جامع مسجد کا فقیر تھا نا، پھر جامع مسجد کی پیڑیوں پہ سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ایک فقیر بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک انگریز آیا جامع مسجد دیکھنے، اس نے اپنا کاسا اس کے سامنے پھیلایا، اس نے اپنا والیٹ نکال کے اس کے کاسے گدائی میں کچھ ڈالا، اور واپس جب وہ والیٹ کو اپنی پینٹ میں، جس کی پینٹ کی جیب میں ڈال رہا تھا، وہ گر گیا اور وہ انگریز چلتا بنا۔ اس فقیر کی نظر اس پہ پڑ گئی، اس نے اٹھایا، تلاش کیا تو بندہ نہیں ملا، سنبھال کے رکھا۔ کیا کیا؟ سنبھال کے رکھا بھائی۔ اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے کچھ دن کے بعد وہ انگریز پھر آیا، اس فقیر نے دیکھ کے پہچان لیا اور آگے بڑھ کے کہا ارے سر آپ کا پرس۔ اس نے کہا پرس تم نے استعمال نہیں کیا؟ اس زمانے کے اعتبار سے اس میں رقم بھی اچھی خاصی تھی، تم نے استعمال نہیں کیا اس کو؟ اس نے کہا نہیں، تمہاری بہت سی ضرورت پوری ہو جاتی، تم فقیر ہو۔ اس نے آگے سے جواب میں کہا لالچ تو آیا تھا من میں، لیکن آ کر کے جہاں رکا وہ پہلو یہ تھا، وہ پہلی یہ تھی، وہ رخ یہ تھا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اور میں محمد الرسول اللہ کا ماننے والا۔ مجھے اس بات نے روک دیا، کل قیامت میں تیرے نبی حضرت عیسیٰ نے اگر روک کے کہا محمد تیرے امتی نے میرے امتی کا، حالانکہ وہ امتی بھی حضور کا ہے، تیرے ماننے والے نے میرے ماننے والے کا پرس چرایا تھا، میرے محبوب کو اتنی دیر جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی۔ پھر ہم سے اچھا تو وہ جامع مسجد کا فقیر تھا نا، نسبت بچا کے لے گیا۔ یارو قدر کرو اس نسبت کی جو مجھے اور آپ کو اللہ نے بغیر مانگے عطا کی ہے، بلا استحقاق عطا کی ہے۔ اور بس اس سلسلے میں آخری بات، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مومنین کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ اپنی جان پہ مقدم کرو نبی کی ذات کو، جان جاتی ہے تو جائے، نبی کی آن پر، نبی کی شان پر، نبی کی حرمت پر، نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں۔ اور چوتھا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ ناموس رسالت کا پاسبان بننا ہے نا، تو پہلا یہ کہ حضور پر ایمان لایا جائے، دوسرا یہ کہ انتہائی ادب اور انتہائی عظمت آپ کے لیے ہو، تیسرا انتہائی محبت، آخری درجے کی محبت، جنونی محبت، ٹوٹ کر محبت، کائنات میں حضور سے زیادہ محبت کسی سے نہ ہو، اور چوتھے حضور علیہ السلام کا اتباع، آپ کی اطاعت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم نہ مانا، اللہ کا حکم مانا۔ جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، جو رسول کا ہوا وہ اللہ کا ہو گیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں کھنگالیں کہاں رسول اللہ کی اطاعت میں کمی ہے، اس کو پر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ناموس رسالت کی پاسبانی میسر آ سکے۔ اور پھر پانچواں جو بنیادی حق ہے
وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ہمارے پاس فرصت ہے حضور پر درود پڑھنے کے لیے؟ جی آپ غور کریں نا، جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا حکم ہے، کتنا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے میرے بھائی رسول اللہ کے ناموس کی پاسبانی اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر یہ 5 بنیادی اصول ذہن میں رکھیں، اگر یہ میری آپ کی زندگی کو چھوتے ہوئے یا میری آپ کی زندگی ان کو چھوتے ہوئے گزرتی ہے، ان سے سرشار ہے، ان سے ان 5 اوصاف سے متصف ہے، تو کہا جائے گا ناموس رسالت کے پاسبان ہیں یہ لوگ۔ کون ہے؟ ناموس رسالت کے پاسبان ہیں یہ لوگ۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر سوالات کے سلسلے میں آخری بات درود پاک کے حوالے سے عرض کر دوں، ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے دلائل الخیرات کی پشت پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، عصر کی نماز کا وقت قریب آیا اور میری پانی کی تلاش جاری ہو گئی۔ میں سفر کرتا رہا، پانی کو تلاش کرتا رہا، نہیں ملا۔ جب بالکل قریب وقت ہوا خاتمے کے، تب مجھے ایک بچی ایک جگہ کھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے اس بچی سے کہا بیٹا یہاں کہیں پانی ملے گا؟ تو اس بچی نے کہا بابا کرنا کیا ہے؟ بولے مجھے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ تو اس بچی کو یہ خیال ہوا کہ یہ مسافر ہیں، تو اس نے ایک کنویں کی جانب اشارہ کیا، ایسے ذرا جائیں، سامنے کنواں ہے اور وہاں جا کر کے آپ وضو کریں۔ ابو عبداللہ اندلوسی کہتے ہیں میں وہاں گیا، لیکن کنواں تو پایا، ڈول اور رسی نہیں ملے۔ اب بڑا مسئلہ، کنویں میں اتر کے تو پانی لانے سے رہے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، بڑے مسائل۔ واپس آئے اس بچی کے پاس، کہا بیٹے آپ نے کنویں کا پتہ تو بتا دیا لیکن نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، ہوگا کیسے؟ اور میری نماز نکلی جا رہی ہے۔ اس بچی کو جلال آ گیا، کہنے لگی آئیے بابا میرے ساتھ۔ یوں ابو عبداللہ اندلوسی کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلی، اور جا کے جلال میں غصے میں تھوک دیا کنویں میں۔ ادھر اس نے تھوکا ہے، ادھر ابل کے پانی کناروں پہ آ گیا ہے۔ اب جب پانی کناروں پہ آ گیا تو ابو عبداللہ اندلوسی کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کبھی کنویں کو دیکھتے ہیں، اور کبھی نماز کے نکلتے ہوئے وقت کو دیکھتے ہیں، ہوگا کیا؟ جلدی سے وضو کیا، بچی چلی آئی، وضو کیا، سیر ہو کے پانی پیا، نماز ادا کی، پھر اس کی تلاش میں نکلے۔ تلاش کرتے 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 بستی میں پہنچے، اور پھر اشارے سے بتا کے حلیہ لوگوں سے پوچھا، بالآخر مکان مل گیا۔ گھر میں گئے، اس بچی کے حضور حاضر ہوئے اور اس سے کہا بیٹے کون سا عمل کرتی ہو؟ کون سا عمل کرتی ہو؟ 8-10 سال کی بچی ہے، کون سا عمل کرتی ہو؟ کہ بابا میری عمر دکھتی ہے آپ کو عمل کے مطلب کی؟ کرنا بیٹے ایسا نہیں ہے، تیرے لعاب میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، کچھ تو کرتی ہے۔ جب اصرار ہوا ابو عبداللہ اندلوسی کا، تب اس بچی نے کہا بابا کچھ نہیں کرتی، بس روزانہ اس وقت تک بستر نہیں پکڑتی جب تک 21,000 مرتبہ درود شریف پورا نہ کر لو۔ ابو عبداللہ اندلوسی بیٹھ گئے، فرمایا بیٹی یہ اسی درود پاک کی برکت ہے۔ پھر جب مزید تحقیق کی تو وہ آل رسول ہی سے تھی۔ اب اگر اس گھرانے کے افراد بھی ایسے نہ ہوں تو پھر کس گھر کے ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائی بنیادی طور پر ناموس رسالت کے پاسبان بنے، اور ناموس رسالت کی پاسبانی وہ عظیم نعمت ہے جس کے حصے میں آ گئی اس کی جنت یقینی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ناموس رسالت کی پاسبانی عطا کر دے۔ یہ چند بنیادی حقوق نبی کریم علیہ السلام کے جن کو ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم غور کریں، رسول اللہ کا دفاع، آپ کے ناموس کی پاسبانی ہم کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آج اس مجلس سے عہد کریں کہ انشاءاللہ اب اس عمل کو انجام دیں گے، اور یہ صفات اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر لائیں گے، کوشش کریں گے۔ اور اس سب کے لیے ہے بڑوں کی چوکھٹ۔ اس سب کے لیے کیا ہے؟ بڑوں کی چوکھٹ۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا وہ جملہ، کوئی بڑا نہیں بنتا کسی کو بڑا بنائے بغیر، آج تک کوئی نہیں بنا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنت اللہ کی یہ ہے چھوٹے بڑوں کے یہاں چل کے جاتے ہیں اللہ پھر نوازتے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کے یہاں چل کے جاتے ہیں اللہ پھر نوازتے ہیں۔ ہم کتنا چل کے جاتے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو آج تک بھی بغیر کسی سائبان کے جی رہی ہے۔
کوئی سر پہ ہے ہی نہیں، بس زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو سمجھیں اور اس زندگی کو قربان کریں اور ناموس رسالت کی پاسبانی اللہ سے مانگ لیں۔ اگر آپ کو اس در کی پاسبانی مل جاتی ہے اور ان کے ناموس کی پاسبانی آپ کو مل جاتی ہے، وہ صفات آپ کو عطا ہو جاتی ہیں، آپ سے کامیاب مسلمان اس زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ چند غیر مرتب سی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، میری آپ کی اولادوں کو بھی، نسلوں کو بھی اللہ تعالی ناموس رسالت کی پاسبانی عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔